دعا و اذکار کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اور حمد و ثنا اسی مالک کے لیے جو رب کائنات ہے، دلوں کے چھپے بید کو جان جاتا ہے، اپنی مخلوق کے ساتھ شفقت کرنے والا رب میرے تمام سننے والوں کے ہر کام کو آغاز سے انجام تک سنوار دے، آپ کی محتاجی کو دور کرے، اپنے سوا دنیا سے بے نیاز کر دے۔ ہر بہن بھائی جو دعا کا کہتے ہیں، اللہ پاک ان کو کشائش رزق عطا فرمائے، برکتوں کے ساتھ وسعت کے ساتھ خوشیاں نصیب کرے، آپ کی تقدیر میں ہر وہ نعمت لکھ دے جس کے آپ طلبگار ہیں، اور دلوں کو ٹھنڈک دینے والی قبولیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج آپ کے لیے جو میں وظیفہ لائی ہوں وہ بے حد زود اثر ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو 7 دن کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ 7 دنوں سے پہلے بہت مالدار اور غنی ہو جائیں گے۔ اس قدر مال آپ کو نصیب ہوگا کہ آپ کی نسلیں بھی عیش کریں گی۔ اس وظیفے کو بتانے سے پہلے بس یقین کے لیے آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ میں نے بھی کچھ وظائف ایسے کیے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اور اس قدر یقین کے ساتھ کیے ہیں، رو کر گڑ گڑا کر، کہ دوسرے دن پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ صرف شکر گزاری کے لیے میں نے ان وظائف کو پڑھا ہے۔ اللہ پاک نے ایک دن میں ہی کام بنا دیا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وظیفہ کرتے تو ہیں لیکن یقین نہیں ہوتا اس قدر کہ یہ وظیفہ آج ہی کام کر جائے گا یا اسی سے اللہ پاک دعا قبول کر لے گا۔ ہمارے پاس بہت سے راستے ہوتے ہیں کہ اگر آج یہ وظیفہ نہ قبول ہوا یا آج ہمارا یہ کام نہ ہوا تو ہم کچھ اور کر لیں گے، اسی وقت مایوس ہو جاتے ہیں اور کسی دوسرے وظیفے کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسا بالکل نہیں کرنا۔ آپ نے 7 دن اس وظیفے کو لگاتار کرنا ہے، بار بار کرنا ہے، جتنی بار آپ پڑھ سکے پڑھنا ہے۔ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت میں آ جائیں گے۔ بہت جلد وہ آپ پر آسانی نازل کرے گا، بہت ساری دولت، فراوانی، کشائش، برکت، جو آپ اللہ سے پانا چاہتے ہیں وہ آپ کے نصیب میں ضرور لکھے گا۔ بس اس وظیفے کو بہت دھیان سے، بہت غور سے، بہت سمجھ کر پڑھنا ہے، اور کوئی بھی نماز کے بعد آپ پڑھ لیں، کسی بھی نماز، اگر 5 نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں تو بھی پڑھ لیں، اور اگر کھلا پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر 100 بار پڑھنا چاہیں روزانہ تو آپ اس کی تعداد کو مخصوص کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ پر کوئی تنگی نہیں ہے، یہ دعا ہے جو آپ نے اللہ سے مانگنی ہے، ہر حال میں مانگ سکتے ہیں۔ رات دن کا کوئی اس میں قید نہیں ہے کہ آپ نے صرف اسی وقت میں ہی پڑھنا ہے، یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے جتنا اللہ سے لینا ہے تو آپ کس قدر مانگتے ہیں، کس قدر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ جتنی بھی دعا کریں گے وہ 7 دنوں کے اندر آپ کی جولی میں نعمتیں بن کر عطا کی جائیں گی، نعمتیں بنا کر انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں آپ کو دعا بتانے سے پہلے یہ بتاؤں کہ یہ کیسے ہم تک پہنچی۔ حضرت امام حسن کا وظیفہ مقرر تھا حکومت کی طرف سے، ہر سال انہیں وظیفہ عنایت کیا جاتا تھا، لیکن کافی عرصہ ہو گیا تھا انہیں وظیفہ نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھے۔ ایک دن انہوں نے ایک دوات منگائی اور اس پر لکھنے لگے، لیکن پھر سوچ کے رک گئے کہ نہیں، یہ کام میں ابھی نہیں کرتا۔ تو اسی اثناء میں رات ہو گئی اور وہ سو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں حضرت حسن سے کہ کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو حضرت حسن بتاتے ہیں، اپنی پریشانی کا ذکر ان کے سامنے کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بتاتے ہیں انہیں کہ آپ اس دعا کو پڑھ لیجئے، اللہ آپ پر آسانی کرے گا۔ تو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گلہ بھی کرتے ہیں کہ آپ اپنی جیسی ہی مخلوق سے شکایت کرنے لگے تھے، اس سے اچھا تھا کہ آپ اللہ سے اپنی تکلیف کو بیان کرتے اور ساتھ دعا بھی بتاتے ہیں۔ تو حضرت امام حسن اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ جب بھی یاد آئے یہ دعا، جب بھی تمہیں پڑھنے کی حاجت ہو، کوئی وظیفہ تم نے کرنا ہو یا کوئی ذکر کرنا ہو تو اس دعا کو ضرور پڑھنا۔ دونوں میاں بیوی نے پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی 7 دن ہی گزرے تھے کہ ان کا جو وظیفہ مقرر تھا اس سے کئی گنا زیادہ وظیفہ انہیں عنایت کیا گیا، اور اسی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں حسن کیا حال ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا کام بن گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے امید رکھتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے ہی اسباب اور ذریعے بناتا ہے کہ اسے دنیا کی محتاجی جو ہے اس پر دور کر دیتا ہے۔ بے شک
اللہ بہت کرم کرنے پر قادر ہے۔ تو میں آپ کو دعا بتاتی ہوں، آپ نے کون سی دعا کرنی ہے۔ وہ دعا ہے اللہم اقذف فی قلبی رجا کا وقت رجائی امن سوا کا حتی لا ارجو احدا غیر کا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے، یا رب عز و جل میرے دل میں اپنی امید ڈال اور اپنے ما سوا سے میری امید قطع کر، یہاں تک کہ میں تیرے سوا کسی سے اپنی امید نہ رکھوں۔ یہ دعا بہت زیادہ تھوڑی سی لمبی ہے، تو یہ اتنی دعا ہے جو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ پر بہت کرم اور آسانی کرے گا، اللہ بہت رحمتوں سے نوازے گا۔ یہ آپ کا یقین کامل ہوگا کہ آپ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں بیٹھیں، آپ کو پتہ ہو، آپ کو یقین ہو کہ آپ نے جھولی بھر کر ہی اٹھنا ہے۔ اس کو گڑ گڑا کر بھی مانگے، رو کر بھی مانگے، اور کس قدر خوبصورتی کے ساتھ آپ مانگ سکتے ہیں، وہ تمام تر خوبصورتی اپنی دعائیہ لفظوں میں شامل کیجئے اور اللہ سے بار بار مانگیے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت دولتوں سے نوازیں گے، یہ گارنٹی سے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اللہ پاک نے آپ کو اس قدر عطا کر دینا ہے کہ آپ نے خوشحال ہو جانا ہے، آپ نے بانٹنے لگ جانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ کوئی بھی میرا بتایا ہوا وظیفہ کرتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، اللہ اس زبان اقدس سے نکلے ان مبارک کلمات کو ہم سب کے حق میں بہتر کرے اور بہترین عطا فرمائے، ان نعمتوں میں کے ساتھ جو ہمارے لیے خوشی کا باعث بنے، خیر کا باعث بنے، آمین ثم آمین۔